تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے، جس نے اپنے بندوں کو گفتار و کردار میں سچائی کی طرف دعوت دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صاحب جلال و کمال ہے، اس کی شان عظیم ہے، اس کے نام پاک ہیں، وہ معزز جاہ و جلال والا اور عظیم صفات والا ہے، اس کی نعمتیں بھلائی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو معزز ترین صفات سے متصف ہیں۔ آپ سب سے بہتر ہستی ہیں جنہیں حکمت اور جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جو سب سے بہتر اہل خانہ اور ساتھی ہیں، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح تا قیامت ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، مومنوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، آخرت اس کا مقصود ہوگی، اور جس کا مقصود آخرت ہو، اللہ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے گا، اس کی شیرازہ بندی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس چاہے نہ چاہے آئے گی ہی۔ فرمان الہی ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ امت مسلمہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے قصے میں، جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو خیال ہوا کہ کوئی حیلہ سوچنا چاہیے تاکہ آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے خاندان کے ہر صاحب عقل شخص سے مدد مانگی۔ پھر جب یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب آ گئے ہیں، تو یہ خیال باطل میرے دل سے نکل گیا، اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ بول کر آپ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکوں گا، اس لیے میں نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں سرزنش اور ناراضگی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، ادھر آؤ۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور دنیاوی شخصیت کے سامنے ہوتا تو ضرور یہ خیال کرتا کہ میں کسی عذر بہانے سے اس کے غضب سے نجات پا سکتا ہوں، کیونکہ میں قوت گویائی سے نوازا گیا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لوں تو عن قریب اللہ آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں آپ سے ساری بات سچ سچ بیان کر دوں تو آپ مجھ سے ناراض تو ہوں گے، تاہم مجھے امید ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی معذوری نہیں تھی۔ حقیقت ہے کہ میں اتنا تنومند اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا میں اس موقع پر تھا۔ میری یہ گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا، جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرے۔ جب اللہ نے ان کے دونوں ساتھیوں کے بارے میں فیصلہ صادر فرمایا، ان کی توبہ قبول کی، کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ فرمایا، تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم چہرے کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔ الغرض، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، چونکہ اللہ نے مجھے صرف سچ بولنے کی برکت کی وجہ سے یہ نجات دی ہے، اس لیے میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں عہد کرتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات کہوں گا۔ چنانچہ اللہ کی قسم میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں جسے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں نوازا ہو۔ جس دن سے میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہ عہد کیا تھا، میں نے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اس دن سے آج تک کبھی قصدن جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے توقع ہے اللہ تعالی باقی ماندہ زندگی میں بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں موقع پر اللہ تعالی نے اپنے رسول پر یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرون و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ کی قسم جب سے اللہ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی، اللہ تعالی نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میری نگاہ میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی اور میں جھوٹ بول کر ہلاک نہ ہوا جیسے دوسرے لوگ ہوئے۔ اللہ کعب بن مالک سے اور ان کے دونوں ساتھیوں تمام صحابہ سے راضی ہو اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ مومنوں، سچ بولنا تمام حالات اور اقوال و افعال میں مومن کا ظاہر و باطن نیز شیوا ہو، اس کی ذات سے جدا نہ ہو، اس کی فطرت میں راسخ ہو، یہاں تک کہ سچ بولنا اس سے الگ نہ ہونے والی فطری خصلت بن جائے۔ چنانچہ وہ خود کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر بصیرت کے کوئی بات کہے، نہ اس بات کی اجازت دے کسی معاملے میں جھوٹے گمان پر فیصلہ سنائے، بلکہ اپنے اقوال و افعال میں سچائی کی جستجو کرے، اسے تلاش کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھا جائے۔ یہ نبوت و شہادت کے درمیان بلند مقام اور بالا مرتبہ ہے، فرمان ربانی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اور رسول کی فرما برداری کرے اور ان لوگ کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے مبارک ہو اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ سچا معاملہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے لیے اور سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ حق کہتا ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود بادشاہ اور حق مبین ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو صادق و امین ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے طیب و طاہر آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، مومنوں، سچائی ایک عظیم خصلت ہے جس سے اللہ تعالی نے اپنی محکم کتاب میں خود کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا، اور فرمایا، کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ یہ خصلت ان معزز ترین اوصاف میں سے ہے جن سے رسولوں کو متصف کیا گیا۔ چنانچہ قرآن میں کئی آیات میں آیا ہے، جیسے اے یوسف، اے بہت بڑے سچے آدمی۔ اسی طرح فرمایا، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ اور فرمایا، اس کتاب میں اسماعیل کا بھی واقعہ بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا۔ اور جہاں تک ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ اپنی بعثت سے پہلے صادق و امین تھے۔ آپ سچائی لے کر آئے، آپ نے سچائی کی خبر دی، آپ نے سچائی کا حکم دیا، آپ وعدہ کرنے والوں میں اور عہد کرنے والوں میں سب سے سچے تھے۔ آپ کے رب نے آپ کے ظاہر و باطن کو سچائی سے آراستہ کیا اور آپ کو حکم دیا کہ داخل ہوتے اور نکلتے وقت سچائی کی دعا کرے۔ چنانچہ فرمایا، دعا کیا کرے کہ اے میرے پروردگار، مجھے سچی جگہ لے جا اور سچی جگہ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔ آپ کی شریعت صدق و سچائی کی شریعت ہے، اس کے ماننے والے ہی سچے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایمان بھائیو، سچائی نیت و عمل، حال و مقال میں اصیل ہے۔ یہ دل کا اطمینان اور سکون ہے جو غم اور پریشانیوں کے دور ہونے، دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سچا انسان محفوظ اور معزز ہے، اور معاذ اللہ جھوٹا انسان ذلیل و خوار ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو برا کہتے اس سے متنفر کرتے تھے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ چھوٹے بچے سے بھی، تاکہ وہ سچائی پر پروان چڑھے اور اس کا عادی بنے، جھوٹ سے بچے، اس سے نفرت کرے۔ یہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، کھیل کود پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، ادھر آؤ، ایک چیز دوں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری والدہ سے دریافت فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا میں اسے ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اللہ کے بندو، جھوٹ کو ہلکا نہ جانو، کیونکہ جھوٹ کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اس کا بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جانے والا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ بلا شبہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے وہ بالآخر اللہ کے ہاں کذاب، بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بس جھوٹ سے بچو، خواہ وہ محض دل لگی یا مذاق کے طور پر کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے مگر کبھی حق کے سوا کچھ نہ کہتے۔ مسند الامام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن بھائیو، جس بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اس کا خطرہ بھی اتنا ہی سنگین اور اس کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوگا، بالخصوص ان حالات میں جب نشر و اشاعت کے برقی ذرائع میسر ہیں۔ بات جلد پھیل جاتی ہے، افواہیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں، معاشروں اور ان کے امن و استحکام پر جن کا برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے، نہ ہی اپنی ذات، اپنے معاشرے اور اپنے وطن کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق خبریں پھیلانے سے منع فرمایا اور کہا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے، تو وہ شخص کتنا برا ہوگا جو افواہیں پھیلاتا ہے، جھوٹی باتیں گڑھتا ہے۔ ایسا شخص سخت وعید کا مستحق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ضمن میں آیا ہے وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے، اس کے نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا ہے، وہ وہی شخص ہے جو اپنے گھر سے نکل کر جھوٹ گڑھتا ہے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالی یا اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے بندو، سچائی کو اپنا شعار اور وطیرہ بنا لو، اسے خفیہ و علانیہ ہر حال میں لازم پکڑو۔ اللہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرے گا، تمہیں تمہارے سفر میں توفیق و ہدایت نصیب کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ سچائی کے بغیر خلاص نہیں، اور قیامت کے دن نجات پانے والے صرف سچے لوگ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ درود و سلام بھیجو صادق و مصدوق نبی پر جن پر خود اللہ نے، اس کے فرشتوں نے درود بھیجا ہے اور اہل ایمان کو اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت کو برکت عطا فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم کو برکت عطا کی، بے شک تو ہی لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام، تابعین، ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم، جود و سخا سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو امن و سکون، خوشحالی اور فوانی والا بنا دے، تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمارے وطن کو امن عطا فرما، ہمارے ائمہ و حکام کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر کی حق کے ساتھ تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے امور کی توفیق دے جن میں اسلام کی سربلندی اور رعایا کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے دین، قیادت اور امن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں کے محافظین کی مدد فرما اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے طاقتور اور غالب پروردگار، جو کوئی ہمارے اور ہمارے وطن کے خلاف برائی کا ارادہ کرے، اے اللہ اسے اسی کے ہی شر میں الجھا دے، اس کی چال کو اس پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اس کے لیے تباہی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما، ان کا مددگار و حامی بن جا، ان کا معاون و پشت پناہ بن جا۔ اے اللہ ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے مریضوں کو صحت دے، ان کے بھوکوں کو رزق عطا فرما اور انہیں کھانا کھلا۔ اے اللہ صہیونی غاصبوں اور ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما، ان کی گروہ کو منتشر کر دے، ان کے جتھے کو بکھیر دے، ان پر مصیبتیں ڈال دے۔ اے اللہ ان کے شیرازے
کو منتشر کر دے اور ان کے جتھے کو بکھیر دے اور ان پر مصیبتیں نازل کر دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے روز قیامت تک سر بلند اور بالا رکھ۔ اے اللہ مسلمانوں کے غم دور فرما، پریشان حالوں کی مشکلیں آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے مریضوں اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کے بدلنے، تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر قسم کے غضب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔